بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اللہ نے آپ کو خواب میں حکم دیا کہ آب زمزم کا کنواں کھودیں اور اس کا پانی حاجیوں کے لیے جاری کریں۔ دراصل آب زمزم کا کنواں برسوں سے اٹا پڑا تھا۔ پہلا کام یہ تھا کہ اسے ڈھونڈا جائے کہ وہ کس جگہ پر ہے، کہاں ہے۔ اس کے بعد اسے کھودا جائے اور اس کا پانی حاجیوں کے لیے جاری کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور عبد المطلب کے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس وقت آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے 10 یا 12 بیٹے عطا فرما۔ جب وہ جوان ہوں گے تب ان کی مدد سے میں آب زمزم کا کنواں ڈھونڈ نکالوں گا، پھر اسے کھود کر اس کا پانی حاجیوں کے لیے جاری کروں گا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ آپ 10 بیٹوں اور 6 بیٹیوں کے باپ بنے۔ جب بیٹے جوان ہوئے تب ان کی مدد سے آب زمزم کا کنواں ڈھونڈ نکالا، اسے کھودا، اسے صاف کیا اور اس کا پانی حاجیوں کے لیے جاری کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ منت پوری کی جائے اور 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کیا جائے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ ان 10 بیٹوں میں سے کسے قربان کیا جائے۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ آپ ایک جاننے والے کے پاس گئے، وہ بڑی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس سے رائے لی۔ اس نے مشورہ دیا کہ 10 بیٹوں کے نام کی پرچی بنا کر ڈالو، اللہ کا نام لے کر پرچی اٹھاؤ، جس کے نام کی پرچی نکلے گی اسے اللہ کے نام پر قربان کرو۔ عبد المطلب کی سمجھ میں بات آئی۔ اسی وقت 10 بیٹوں کے ناموں کی پرچیاں لکھیں، انہیں تہ در تہ مڑوڑا، پھر ایک پاک صاف برتن میں ڈال کر انہیں ہلایا تاکہ وہ آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ پرچیاں خانہ کعبہ کے سامنے ڈالیں۔ عبد المطلب نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لے کر ان میں سے ایک پرچی اٹھائی۔ آپ نے آنکھیں کھولی، پرچی کھولی، سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ سب سوچ رہے تھے کہ دیکھیں کس کے گلے پر چھری پھرتی ہے، مگر ان میں ایک بیٹا ایسا تھا کہ جس کا چہرہ پرسکون تھا اور اتفاق سے اسی کے نام کی پرچی کھلی۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ جسے نبی اسماعیل علیہ السلام کی برابری کا مرتبہ مل رہا تھا۔ وہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ تھا۔ عبداللہ سب کے چہیتے تھے، بھائی بہنوں کے پیارے تھے۔ بھائیوں نے شور مچایا کہ ہم عبداللہ کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ بہنیں دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ ماں نے لپک کر بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، سینے سے لگایا اور رو رو کر منت کرنے لگی کہ میری جان کو قربان مت کرو۔ چچا الگ پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف منت پوری کرنی تھی، دوسری طرف بھائیوں بہنوں اور گھر والوں کی محبت آڑے آ رہی تھی۔ اس قربانی کو دیکھنے کے لیے مکہ کا پورا شہر امڈ آیا تھا۔ اس بھیڑ میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ وہ آگے بڑھی اور عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اے قریش کے سردار، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ایسا کیجئے کہ عبداللہ کے نام کے ساتھ 10 اونٹوں کے نام شامل کیجئے۔ دیکھتے ہیں اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے، عبداللہ کی یا 10 اونٹوں کی۔ بڑی بی کا مشورہ مان لیا گیا۔ دوسری بار پرچیاں ڈالی گئیں، مگر اس مرتبہ بھی عبداللہ ہی کا نام کھلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹوں کی پرچیاں بنائیں، مگر بدقسمتی سے تیسری بار بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اب عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، یہاں تک کہ 100 اونٹ پر جا کر اونٹوں کے نام کی پرچی نکلی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی چاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ تالیاں بجانے لگے، خوشی کے گیت گانے لگے۔ بھائیوں بہنوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ گھر والوں نے سکھ چین کا سانس لیا۔ ماں نے عبداللہ کو سینے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ عبد المطلب نے اسی وقت 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیے۔ ان کا گوشت پورے شہر میں تقسیم کیا، کھانا پکایا اور پورے شہر کو کھلایا۔ اس طرح عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کی قربانی قبول ہوئی۔ اب عبد المطلب کو عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ عبداللہ سب بھائیوں میں سے بہت خوبصورت تھے، عادتیں اچھی تھیں، اخلاق اچھے تھے، کردار اچھا تھا۔ اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو چاہتے تھے۔ شہر مکہ کی جوان لڑکیاں خواہش کرتی تھیں کہ عبداللہ کا نکاح ان سے ہو۔ مکہ کی آبادی چھوٹے بڑے قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔
اور اسی کے نام سے وہ قبیلہ جانا جاتا تھا۔ اس میں ایک قبیلہ زہرہ تھا۔ زہرہ قبیلے میں وہب بن عبد المناف کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام آمنہ تھا۔ وہ عبداللہ کی طرح بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ قریش کے قبیلے میں بھی ان کی بہت عزت تھی۔ اس وقت آمنہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہب کے پاس گئے اور عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگا۔ وہب نے بغیر کسی جھجک کے اسے فوراً قبول کیا۔ اس طرح آمنہ عبداللہ کی نکاح میں آ گئیں۔ میاں بیوی اپنے گھر میں بہت خوش تھے، زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن عبداللہ نے اپنے بیٹے عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا کہ اب کچھ کمانے کی فکر کریں۔ قبیلہ قریش کے لوگ مکہ سے مال و اسباب دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں، بیچتے اور وہاں سے مال و اسباب لاتے، مکہ میں فروخت کرتے۔ اس کا نام تجارت ہے۔ قبیلہ قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا۔ انہوں نے قریش میں نہ صرف تجارت کے پیشے کو ترقی دی بلکہ اسے ہر طرح سے مضبوط کیا۔ سوداگروں کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ قرآن حکیم کی سورت 106 کا نام قریش ہے۔ اس سورت میں ان کی تجارت کا ذکر ہے اور سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں تجارتی سفر کرتے۔ اللہ اس طرح انہیں تجارت کے ذریعے رزق دیتا اور بھوک سے بچاتا۔ ہاشم کی کوششوں سے تجارت مال و اسباب کے لوٹنے کا خوف نہیں تھا۔ ان دنوں عرب کے راستوں پر لوٹ مار بہت ہوتی۔ ہاشم نے قبیلوں میں جا کر ان سے دوستی کی، میل جول بڑھایا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں کو نہ لوٹیں۔ اس کے بدلے قریش کے سوداگر ان کی ضرورت کا سامان خود سے انہیں پہنچا دیا کریں گے اور ان سے خرید و فروخت بھی کریں گے۔ یہی وہ سبب تھا کہ عرب میں عام لوٹ مار کے باوجود قریش کے تجارتی قافلے لوٹ مار سے بچ جاتے۔ سورہ قریش کی آخری آیت اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ انہیں خوف سے بچایا اور امن و امان عطا کیا۔ عبداللہ 16 یا 17 سال کے تھے۔ وہ اپنے والد کے مشورے پر تجارتی مال و اسباب لے کر سوداگروں کے قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ وہاں مال و اسباب بیچا، وہاں سے دوسرا مال خریدا اور مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان دنوں سفر کرنا آسان نہیں تھا، پھر یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ تھک گئے، اس لیے یہ سوچ کر مدینہ آ کر رک گئے کہ یہاں کچھ دن آرام کریں گے، اس کے بعد مکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہاں مکہ میں سبھی لوگ بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بے چینی آمنہ کو تھی، کیونکہ وہ بہت جلد ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر یہاں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عبداللہ مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئے۔ یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ عبد المطلب کو آپ کی بیماری کی خبر ملی، وہ بہت فکر مند ہوئے۔ اپنے ایک بیٹے حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ حارث ابھی راستے ہی میں تھے کہ عبداللہ کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ حارث مدینہ پہنچے مگر بھائی کو نہیں دیکھ سکے۔ ہاں، ان کی قبر دیکھی، دل بھر آیا اور رو دیے۔ مکہ میں عبداللہ کے انتقال کی خبر پہنچی، سبھی کو بہت دکھ ہوا۔ سب سے زیادہ غم آمنہ کو تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا۔